السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی بک زندگی سے لطف اٹھائیے کا ٹاپک پڑھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے نیت درست کیجیے۔ پیج نمبر ہے 98۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائٹر کہتے ہیں عبد الرحمن العرفی، میں بعض افراد کی صحبت میں کئی سال رہا اور ان کے طرز عمل اور ان کے طریقہ کار پر غور کرتا رہا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے انہیں کبھی رسمی طور پر بھی مسکراتے یا ہنستے ہوئے دیکھا ہو۔ میں سمجھا کہ یہ شاید ان کی فطرت کا حصہ ہے جسے تبدیل کرنے کی وہ ہمت نہیں رکھتے، لیکن میں نے ان افراد کو چند مخصوص مواقع پر بعض انتہائی خاص لوگوں سے، بالخصوص دولت مند افراد اور اعلیٰ درجے پہ فائز لوگوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ تب جا کے مجھے ادراک ہوا کہ وہ یہ طرز عمل خاص مصلحتوں کے پیش نظر اختیار کرتے ہیں، یوں وہ اللہ کے ہاں بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یعنی ان کی مسکراہٹ ہر خاص و عام کے لیے نہیں بلکہ صرف کچھ خاص لوگوں کے لیے مخصوص تھی، جبکہ ایک ایماندار انسان صرف اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر سب لوگوں سے یکساں حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ اس کا یہ کریکٹر نہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے ہوتا ہے اور نہ کسی وقتی مادی فائدے کی خاطر۔ وہ جیسا برتاؤ ایک مالدار شخص سے کرتا ہے ویسا برتاؤ نادار شخص سے کرتا ہے۔ سڑک پہ جھاڑو لگانے والے خاکروب کے لیے بھی وہ احترام کے وہی جذبات رکھتا ہے جو کسی اونچے ادارے کے ڈائریکٹر کے لیے رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ اسلام نے انسان ہونے کے ناطے تمام انسانوں کو یکساں حقوق کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ دیگر مذاہب پر اسلام کی برتری کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میرے محبوب ترین اور نزدیک ترین لوگوں میں تمہارے وہ افراد بھی شامل ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ قبیلہ عبد القیس کے شخص اشج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آپ میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دو خصلتیں کیا تھیں؟ کیا رات کا قیام تھا یا دن کے روزے تھے؟ نہیں۔ اس نے خوش ہو کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ فرمایا، تحمل اور ٹھہراؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اکثر لوگ کس چیز کے سبب جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین میں سے کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو نرم پہلو ہیں، جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور خود محبت کیے جاتے ہیں، اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے اور جو نہ محبت کیا جائے۔ حدیث کا ترجمہ اور مفہوم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان میں کوئی شے حسن اخلاق سے بڑھ کر وزنی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آدمی اپنے حسن اخلاق کی بدولت رات کو ہمیشہ نماز پڑھنے والے اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھنے والے کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے کہ ایسا شخص جو پوری رات جا کر عبادت کرتا ہے اور پورا دن روزے سے ہوتا ہے، نفلی روزے سے، اللہ تعالیٰ اس شخص کا مقام جو کہ بہترین حسن اخلاق والا ہے، چاہے وہ راتوں کو قیام نہیں کرتا، چاہے وہ دن کو نفلی روزے نہیں رکھتا، لیکن اس کا مقام کیسا ہو جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی جیسے ساری رات کا قیام کرنے والا اور سارے دن کا روزہ رکھنے والا۔ ایک روز ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی آخرت اور اس میں اللہ کی تیار کردہ نعمتوں کا تذکرہ کر رہی تھیں۔ ام المومنین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت کی دنیا میں دو شوہر ہوں، عورت اور وہ دونوں جنت میں چلے جائیں تو وہ عورت ان دونوں میں سے کسے ملے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس شوہر کو ملے گی جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا۔ اس پر ام سلمہ کو تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت دیکھی تو فرمایا، ام سلمہ، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حسن اخلاق کو حاصل ہیں۔ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حسن اخلاق کو حاصل ہیں۔ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ آدمی کے حسن اخلاق کی بدولت سب لوگ اس سے محبت کرنے لگیں، اور آخرت کی بھلائی سے مراد اجر عظیم ہے۔
ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہر کوئی اسے پیار کرے؟ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہر شخص ہماری عزت کرے؟ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہوگا، ورنہ انسان کیسے ہی نیک اعمال کیوں نہ کرتا ہو، اگر وہ بد اخلاق ہے تو سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی اور نیکی کے دیگر کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، لیکن وہ بد اخلاق ہے اور اپنے پڑوسی سے زبان درازی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ میں ہے۔ حسن اخلاق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ میں بہترین نمونہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کی شہادت مومنوں سے پہلے کافروں نے اور صلح سے قبل فاسقوں نے دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہ پہلی بار وحی نازل ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدلتی حالت کو دیکھا تو دلاسا دیتے ہوئے کہا، واللہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داری جوڑتے ہیں، ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نادار کو کما کر دیتے ہیں، مہمان کی مہمانی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کرتے ہیں، سچ بولتے اور امانت ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جسے قیامت تک تلاوت کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ واقعتاً خلق عظیم پر فائز ہیں۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اور اچھائی کرو، بلا شبہ اللہ اچھائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے، امیر فقیر، عام اور خاص سب سے اچھائی کی۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سماعت فرمایا فاعفوا واصفحوا، پس معاف کر دو اور درگزر کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا اور درگزر سے کام لیا۔ جب آپ کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں بہترین الفاظ استعمال کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی ہمارا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی بھلائی اور اصلاح کرتے ہوئے گزار دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت کی، نہ دن دیکھا نہ رات کی پرواہ کی، ظلم و ستم برداشت کیا، ہر قسم کی راحت اور آسائش کو تج کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سستی اور مایوسی کے الفاظ سے ناواقف تھے۔ حسن اخلاق اپنا کر اس پر کاربند رہنے کے شوق کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم کما احسنت خلقی و احسن خلقی، الہی جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی، سیرت کو بھی اچھا بنا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، الہی مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت دے، اس کی رہنمائی تو ہی کر سکتا ہے، اور مجھ سے بد اخلاقی کو دور کر دے، اسے بھی مجھ سے تو ہی دور کر سکتا ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم دعوت اسلام کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی پیروی کریں، تاکہ اسلام سے ناواقف افراد اس کی حقیقت جان کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اس لیسن میں جو مہارت یا جو اسکل ہم نے تلاش کرنی ہے یا جو ہمارے لیے کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے کہ نیت درست کیجیے تاکہ لوگوں کے ساتھ آپ کا اچھا برتاؤ عبادت کا درجہ حاصل کر لے، یعنی ہر ایک کے ساتھ بہترین برتاؤ اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ اس لیے نہ ہو کہ لوگ ہماری تعریف کریں، بلکہ وہ اس لیے ہو کہ اسے آپ اللہ کی عبادت سمجھ کر کریں۔ اگلا ٹاپک ہے ہر فرد کے لیے مناسب رویہ اختیار کیجیے۔ پیج نمبر 105۔ فطری طور پر لوگ بعض اشیاء کو پسند یا ناپسند کرنے میں یکساں ہوتے ہیں، اور یہ امر بھی انسانی طبیعت کا لازمی حصہ ہے کہ بعض لوگ اگر کسی شے کو پسند کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں تو بعض دیگر افراد اسی شے کو ناپسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تقریباً سبھی لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان سے ملنے والا انہیں خوش روئی اور خندہ پیشانی سے ملے۔ تیوری چڑھے، غصے میں تل ملاتے اور اداس چہروں کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب بعض افراد ہنسی مذاق اور کھیل کھلواڑ پسند کرتے ہیں اور بعض طنز و مزاج سے زچ ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ لوگ کثیر تعداد میں اس سے ملنے آئیں اور اسے بھی اپنے ہاں مدعو کریں، جبکہ دوسرا تنہائی پسند ہوتا ہے، وہ نہ زیادہ لوگوں کو اپنے ہاں مدعو کرتا ہے اور نہ ہی کہیں زیادہ جانا پسند کرتا ہے۔
بعض لوگ باتیں کرنا اور بولنا پسند کرتے ہیں اور بعض خاموشی پسند کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو شخص طبیعت سے میل کھاتا ہو، یعنی جس کی طبیعت آپ کے مزاج سے ملتی ہو، وہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے اور اس کی رفاقت پا کر ہر انسان راحت محسوس کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر فرد کے مزاج کے مطابق اس سے برتاؤ کریں اور ایسا طریقہ کار اپنائیں جس سے وہ آسانی سے ہضم کر سکے، تاکہ وہ ہماری رفاقت پا کر راحت محسوس کرے اور کسی قسم کی اکتاہٹ یا بددلی کا شکار نہ ہو۔ اولاد کو علم ہو کہ ان کا باپ خاموشی کو ترجیح دیتا ہے اور زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا، تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد کی ترجیحات کا خیال رکھیں تاکہ ان کے والد اپنی اولاد سے محبت کریں۔ بیوی جانتی ہو کہ اس کا خاوند ہنسی مذاق پسند کرتا ہے تو وہ بھی ہنسی مذاق کرے، لیکن اگر اسے پتہ چلے کہ اس کا شوہر زیادہ ہنسی مذاق پسند نہیں کرتا تو وہ بھی بیجا مذاق سے اجتناب کرے۔ انسان کو یہی طرز عمل اپنے دوستوں، آس پڑوس کے لوگوں اور اپنے بھائیوں سے روا رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، سب لوگوں کی فطرت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ لوگوں کے مزاج اتنے رنگا رنگ ہیں کہ آدمی ان کا کبھی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ رائٹر کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مومر نیک خاتون جو میرے ایک دیرینہ دوست کی والدہ تھیں، اپنے ایک بیٹے کی ہمیشہ تعریف کیا کرتی، ان سے مل کر بہت خوش ہوتی اور اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی۔ باقی اولاد بھی ان سے اچھا سلوک کرتی، لیکن ان کا دل اپنے ایک اسی بچے سے بندھا ہوا تھا۔ میں ان خاتون کے اس برتاؤ کا راز جاننا چاہتا تھا۔ ایک دن میں ان کے اسی بیٹے کے ساتھ، جسے وہ دل و جان سے چاہتی تھی، کسی محفل میں شریک تھا۔ میں نے ان سے ان کی والدہ کے اس رویے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میرے بھائی اپنی والدہ کے مزاج سے ناواقف ہیں، اس لیے جب بھی ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور چند باتیں کرتے ہیں وہ ان سے تنگ آ جاتی ہیں۔ میں نے دلچسپی سے سوال کیا، تو کیا آپ نے اپنی والدہ کی طبیعت کا راز پا لیا ہے؟ وہ ہنسی اور بولے، جی ہاں، میں آپ کو یہ راز بتاتا ہوں۔ دراصل میری والدہ بھی اپنی عمر کی دیگر بڑی خواتین کی طرح عورتوں کے موضوع پر باتیں کرنا پسند کرتی ہیں۔ انہیں صرف عورتوں کے معاملات سے دلچسپی ہے کہ کس کی شادی ہو رہی ہے، فلانی کے کتنے بچے ہیں، ان میں بڑا کون ہے، فلاں مرد نے فلاں عورت سے کب شادی کی، ان کے بڑے بچے کا نام کیا ہے، اور یہ اور ان جیسی بہت سی باتیں جو میرے لیے بالکل بے فائدہ ہوتی ہیں، لیکن والدہ صاحبہ انہیں بار بار بیان کر کے ہی خوش رہتی ہیں۔ انہیں اپنی معلومات کی قدر و قیمت اور نایابی کا بھی پورا احساس ہوتا ہے۔ میں جب والدہ صاحبہ سے یہ باتیں پوچھتا ہوں اور وہ تفصیل سے جواب دیتی ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سننے والے کو ایسی معلومات فراہم کر رہی ہیں جن کا علم ان کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں۔ چنانچہ وہ خوش ہو جاتی ہیں، ان کی طبیعت کھل جاتی ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو ہمیشہ یہی موضوع چھیڑتا ہوں۔ وہ گھنٹوں خوشی سے اس موضوع پر بولتی رہتی ہیں۔ میرے بھائی والدہ کی ان غیر اہم باتوں کو تحمل سے نہیں سنتے اور ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں والدہ کے لیے اہم نہیں ہوتی، نتیجتاً وہ ان سے تنگ آ جاتی ہیں اور مجھ سے خوش ہوتی ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ آپ اپنے مخاطب کی طبیعت اور اس کے مزاج سے واقف ہو کر پھر بات کا آغاز کریں، یا اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اسے کس موضوع پہ بات کرنا اچھا لگتا ہے تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اس موضوع کے قریب قریب رہیں۔ آپ کو اس کی پسند اور ناپسند کا علم ہو تبھی آپ اس کے دل کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل میں یہ صفت بڑی واضح اور نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے والے ہر شخص سے اس کی طبیعت کے مطابق سلوک کرتے۔ گھر میں اپنی بیویوں اور اولاد کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان کی طبیعت کے موافق ہوتا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشادہ دل اور کھلی طبیعت کی مالک تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہنسی مذاق اور لطافت کا اظہار کیا کرتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ واپسی پر مسلمانوں کا قافلہ مدینے کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، آگے بڑھ جاؤ۔ لوگ آگے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیچھے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھا اور کہا، آؤ دوڑ لگائیں۔ دوڑ شروع ہوئی، دونوں میاں بیوی تیز بھاگے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دوڑ جیت لی۔ ایک مدت بعد جب دوبارہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں سفر پر نکلی تو سفر کے دوران ایک کھلی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ آگے بڑھ جاؤ۔ لوگ آگے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آؤ مجھ سے دوڑ لگاؤ۔ دوڑ شروع ہوئی۔ اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا، یہ اس پہلے والی دوڑ کا بدلہ ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی طبیعت کے مطابق تھا۔ اس کے برعکس ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل مختلف اور ان کے مزاج کے مطابق تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ ان کے مزاج کے مطابق تھا۔ بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کرام کے ساتھ بھی معاملہ اسی طریقے کے مطابق تھا۔ ہم 2 ایگزامپلس دیکھتے ہیں، ہم 2 یہ واقعات پڑھتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی کے ساتھ بھی معاملہ اس کے مزاج کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام صحابی تھے۔ ان کی رہائش مدینہ میں نہیں تھی، نہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ بادیہ یعنی صحرا میں ان کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا جس پر ان کی گزر بسر تھی۔ ایک دن معاویہ مدینہ آئے، مسجد میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ گئے۔ آپ اس آدمی کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے جسے چھینک آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کی چھینک سنے اور وہ الحمدللہ کہے تو جواباً اسے یرحمک اللہ یعنی اللہ تم پر رحم کرے کہنا چاہیے۔ معاویہ نے یہ بات پلے باندھ لی اور رخصت ہو گئے۔ چند دن بعد کسی کام سے مدینہ آئے اور مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ معاویہ بھی نماز میں شامل ہو گئے۔ دوران نماز کسی آدمی کو چھینک آ گئی۔ معاویہ کو یاد آیا کہ انہوں نے یہ بات سیکھی تھی کہ مسلمان جب چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کا بھائی جواباً یرحمک اللہ کہے۔ انہوں نے فوراً بلند آواز سے نماز کے دوران ہی کہا یرحمک اللہ۔ ان کی اس حرکت سے نمازیوں کی یکسوئی میں اچھا خاصا خلل واقع ہوا۔ معاویہ نے لوگوں کو حیرت سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو پریشان ہو کر کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا، میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ لوگ ہاتھوں سے رانوں پر مارنے لگے کہ خاموش ہو جائیں۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ انہیں چپ رہنے کا اشارہ کر رہے ہیں تو وہ خاموش ہو گئے۔ نماز ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کی طرف رخ کیا۔ شور شرابے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بھی پڑی تھی، کسی بولنے والے کی آواز بھی آپ کو سنائی دی تھی، لیکن نئی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کون بول رہا تھا۔ لوگوں نے معاویہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتے ہوئے قریب آئے کہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں اور شاید ڈانٹ پلا دیں۔ معاویہ کہتے ہیں میرے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، واللہ میں نے آپ سے قبل اور نہ آپ کے بعد ایسے خوبصورت اور ہلکے پھلکے انداز سے تعلیم دینے والا معلم نہیں دیکھا۔ واللہ نہ آپ نے مجھے ڈانٹا نہ مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا کہا، معاویہ نماز میں باتیں کرنا مناسب نہیں، اس میں صرف تسبیح و تکبیر اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جامع اور مختصر نصیحت کی۔ معاویہ نے بات خوب سمجھ لی اور ان کے دل کو اطمینان ہو گیا۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا شمار جلیل القدر اور اہل علم صحابہ میں ہوتا تھا، ان کی لغزش کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل یکسر مختلف تھا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں عشاء کی نماز ادا کرتے، پھر واپس جاتے اور اپنے محلے کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھاتے۔ یوں محلے کی مسجد میں ادا کی گئی نماز معاذ کے لیے نفل ہوتی۔ ایک رات معمول کے مطابق وہ محلے کی مسجد میں عشاء کی امامت کرنے جائے نماز پہ کھڑے ہوئے اور تکبیر تحریمہ بلند کی۔ قوم کا ایک نوجوان مسجد میں آیا اور نماز با جماعت میں شامل ہو گیا۔ سورہ فاتحہ کی قرأت مکمل ہوئی تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ نمازیوں میں بڑی تعداد دن بھر کے تھکے ہارے کسانوں اور چرواہوں کی تھی جو عشاء پڑھتے ہی سو جانے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان جو تکبیر تحریمہ پر مسجد میں آیا تھا انہی محنت کشوں میں سے ایک تھا۔ وہ کھڑا نماز پڑھتا رہا۔ معاذ اپنی دھن میں پڑھتے جاتے تھے اور ان کی قرأت طویل سے طویل تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بالآخر جب امام کی قرأت نے کسی طرح ختم ہونے کا نام نہ لیا تو اس نوجوان نے الگ سے اپنی نماز مکمل کی اور گھر چلا گیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے سلام پھیرا تو ایک مقتدی نے بتایا کہ فلاں نوجوان ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہوا تھا، پھر جب آپ نے نماز لمبی کی وہ نماز چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ سن کر معاذ غصے میں آ گئے اور کہا کہ اسے نفاق کی بیماری ہے۔
معاذ کے الفاظ اس نوجوان تک پہنچے تو اس نے بھی طائش میں آ کر کہا کہ میں بھی ان کے اس عمل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں گا۔ اگلے دن صبح معاذ اور وہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ بیان کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے دریافت کیا کہ وہ نماز میں عموماً کون سی صورتیں پڑھاتے ہیں۔ معاذ نے بتایا کہ وہ سورہ بقرہ اور فلاں فلاں صورتیں تلاوت کرتے ہیں۔ انہوں نے چند طویل صورتوں کے نام لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ واقعتاً لوگ لمبی نماز کے ڈر سے مسجد میں آنے سے کتراتے اور نماز سے پیچھے رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے مخاطب ہو کر فرمایا، معاذ، کیا آپ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ سورہ طارق، سورہ بروج، سورہ شمس اور سورہ لیل جیسی صورتیں پڑھا کریں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے اور اظہار شفقت کرتے ہوئے دریافت کیا، بھتیجے، تم نماز میں پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں فاتحہ پڑھتا ہوں، پھر اللہ سے جنت کا سوال کرتا اور جہنم سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس واقعے کا قابل لحاظ پہلو یہ ہے کہ لوگوں کے مختلف مزاج میں پائے جانے والے فطری فرق کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں ان کے مزاج اور معاشرے میں ان کی قدر و منزلت اور ان کے مناسب کو مد نظر رکھتے تھے۔ اور سمجھنے کی بات کیا ہے کہ سب لوگوں کو ایک جیسا مت سمجھیں، یا دوسرے الفاظ میں کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا۔ لوگوں کی طبیعتیں کتنی رنگا رنگ اور مختلف ہیں، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، تو لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب، ان کے مرتبے، ان کی عمر اور ان کے مزاج کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔